گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن دکھاتا ہے۔ جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے، وہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ ہر وہ شخص امیر ہوتا ہے جس کے پاس نماز کی دولت ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، تم ان پر صبر کرو۔ میرا ایمان اس بات پر ہے کہ جو میرا رب کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر، اور یہی بات انسان کو پرسکون کرتی ہے کہ میرا اللہ ایک دن سب بہتر کرے گا۔ ایک مخلص دوست کے لیے دنیا چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے کبھی دوست نہ چھوڑو۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ میں نے ان چیزوں پر راضی ہونا سیکھ لیا جو وہ مجھے دیتا ہے، اور ان چیزوں کی تلاش چھوڑ دی ہے جو لا حاصل ہیں، مگر جو میں مانگوں رب کریم سے تو مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ وہ نواز دیتا ہے بلکہ خوب نوازتا ہے۔ الحمدللہ تو بات ہے ایمان کی۔ اے قبرستان، تیری آغوش میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ لوگ تو اپنی جان دے کر تجھے آباد کرتے ہیں۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ، اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، تم ان پر صبر کرو۔ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ یاد رکھو، اختلاف پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اصل اخلاق ہے۔ صاف انکار کر دیا کریں، مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے برا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ ضمیر بیچ کر لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے سے ضمیر بچا کر اکیلے کھڑا ہونا لاکھ درجے بہتر ہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔